الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 94 سے لفظی تشریحی فا تو حرف عطف ہے، من جو کوئی یعمل عمل کرے، یہ یعملو تھا، من حرف شرط ہے، لیٹر آف کنڈیشن ہے، من حرف شرط ہے، اس نے فعل مضارع کے آخر میں جزم دے دی، یہ یعملو تھا۔ جس جملے میں ان من ما آئے وہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے۔ پہلا حصہ بیان شرط یا صرف شرط کہلاتا ہے، اور اس کا جو دوسرا جملہ ہے وہ جواب شرط یا جزا کہلاتا ہے۔ تو فعل مضارع میں جزم آتی ہے، جیسے ان تضربنی اضرب کا۔ شرط والے مضارع سے پہلے ان لگے گا تو مضارع مجزوم ہوگا، اور جو شرط جواب ہے وہ خود بخود مجزوم ہو جائے گا۔ ان فعل ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے، لیکن فعل ماضی مبنی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں معنوی تبدیلی ہوتی ہے کہ ماضی میں مستقبل کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ شرط کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، من جو ہے وہ لیٹر آف کنڈیشن ہے، اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، اس کو جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے، کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ پہلا کنڈیشن ہے، شرط یا بیان شرط، اور دوسرا آنسر ٹو کنڈیشن۔ تو من جو کوئی اس میں شرط یا عمل کرے، پرفارم کرے، من سے الصالحہ، صالحہ کی جمع، نیکیاں، گڈ ڈیڈز، واو حالیہ ہے، اور ہوا وہ مؤمن، اس میں فاعل واحد مذکر، آمن یؤمن ایمان سے، ایمان والا، فا تو لا نہیں، کفران ناقدری، یہ جواب شرط ہے۔ من یعمل یہ شرط تھا، اور لا کفرانہ جواب شرط ہے۔ کفران اس میں مصدر ہے، ناقدری ناشکری، یہ باب ناصرہ ینصرو میں ہے، نعمتوں سے ناشکری، انکار کرنا، نعمت یا کوشش کی ناقدری کرنا۔ لی واسطے سعی کوشش ہی اس کی، واو اور انا بے شک ہم، لہو اس کے لیے، کاتبون اس میں فاعل جمع لکھنے والے۔ واو اور حرام ممنوع کو کہتے ہیں، فوربڈن کو، یہاں پہ واجب اور لازم کے معنوں میں ہے۔ تو ممکن نہیں، علی پر، قریتن بستی، ٹاؤن، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، ہاں اس کو، انا بے شک، ہم وہ، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے، رجع یرجع باب ضرب یضرب جمع مذکر غائب، فعل مضارع منفی ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، یہ اس میں ظرف ہے، فتحت کھولے جائیں گے، اذا جب بھی ماضی کے ساتھ آئے گا تو مستقبل کے معنی دے گا۔ اذا فتحت یہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مجہول ہے، کھولے جائیں گے، یأجوج یأجوج، ومأجوج اور مأجوج، واو اور ہم وہ، من سے، کلی ہر، حدب بلندی، حدب اس کا مصدر ہے، آدمی کا کبڑا ہونا، الحدبہ کہتے ہیں کبڑا پن کو، الحدبہ من الارض کہتے ہیں بلند اور سخت زمین، کہا جاتا ہے کہ فی ظہرہ حدبہ اس کی پیٹھ میں خم ہے، تو حدب بلندی، ینسلون وہ نیچے اترتے آئیں گے، نون سین لام اس کا روٹ ہے، باب ضربہ اور ناصرہ میں ہے، دوڑنا، تیز چلنا، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، واو اور اقتربہ قریب آیا، اقتراب باب افتعال ہے،
الوعد وعدہ پرومس، الحق سچا، الوعد الحق مرکب توصیفی ہے، فاتو اذا اچانک، ہی یا وہ شاخصہ یہ اسم فاعل واحد مؤنث ہے، شخص یشخص با فتح یفتح سے اسم فاعل واحد مؤنث شین خا صاد، اس کا روٹ ہے کھلی کھلی رہ جانے والی، پھٹی پھٹی ہونے والی۔ ابصار آنکھیں، اچھا شاخص بصرہ کہا جاتا ہے اس کی آنکھ پتھرا گئی، قرآن پاک میں ہے تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پتھرا جائیں گی، بصر کی جمع ابصار نظریں، آنکھیں۔ الذین ان کی جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، یا ویلنا یہاں پہ یقولون مقدر ہے یعنی چھپا ہوا ہے، یا ہائے ویل افسوس، یا حرف تنبیہ ہے، ویل شامت افسوس نہ ہماری، قد بے شک یہ حرف تحقیق ہے، کنہ ہم تھے، فی میں غفلہ غفلت، ہیڈ لیس، من سے ہادہ یہ، بل بلکہ، کنہ ہم تھے، ظالمین ظالم کی جمع، انا بے شک، کم تم، واو اور ما جو، ما اسم موصول ہے، تعبدون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، من سے دونی سوائے، اللہ اللہ کے، حسب ایندھن فیول، حسب کہتے ہیں آگ بھڑکانے کے لیے جو چیز آگ میں پھینکی جائے، ایندھن فیول، جہنم جہنم ہیل، انتم تم لہا اس کے لیے، واردون یہ اسم فاعل جمع ہے، اترنے والے، داخل ہونے والے، آنے والے، لو اگر کانا ہوتے ہؤلائی یہ سب، آلہتاً معبود، ما نہیں، واردو وہ پڑھتے، وہ وارد ہوتے، ہاں اس میں، واو اور، کلن سب کے سب، فیہا اس میں، خالدون اس میں فاعل جمع ہمیشہ رہنے والے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیر چلانا، آواز کا باہر نکالنا، کرہنے اور پھنکارنے کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ زفیر کہتے ہیں سانس کا اس قدر تیزی سے چلنا کہ سینہ پھول جائے۔ زافیر یزفیر یہ باب حاسیب یحسیب کا مصدر ہے زفیر، سانس کھینچ کر سینے سے نکالنا، اور شہیق کہتے ہیں سینے کی طرف سانس کا لوٹانا۔ واو اور ہم وہ، فیہا اس میں، لا یسمعون نہیں سنیں گے، انا بے شک، الذین جو لوگ، سبقت آگے بڑھ گئی، سبق یسبق باب ضرب یضرب واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، لہم ان کے لیے، منا ہم سے، الحسنی بھلائی، گڈ یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، احسن کا مؤنث ہے، اولئک وہ لوگ، انہا اس سے، مبعدون اس میں مفعول جمع مذکر دور کیے جانے والے، ابعد یبعد ابعاد باب افعال ہے، لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، حسیس آواز، ہا سین سین اس کا روٹ ہے، تھوڑی سی آواز، اہٹ ساؤنڈ، فائنسٹ ساؤنڈ، حاسہ کہتے ہیں وہ قوت جس سے عوارض حسیہ کا ادراک ہوتا ہے، حواس حاسہ کی جمع ہے جس کا اطلاق سم، بصر، شم، ذوق اور لمس پر ہوتا ہے، سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا اور چھونے پہ ہوتا ہے، اسے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ حس یحس باب ناصر ینصر میں اس کا مطلب ہے قتل کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے اذ تحسونہم باذنہ جب وہ قتل کر رہے تھے، احس یحس محسوس کرنا، احساس یہ باب افعال، قرآن پاک میں ہے هل تحس منہم من احد کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں، الحسیس والحس کہتے ہیں حرکت اور احٹ کو، ہاں اس کی، واو اور ہم وہ، فی میں ما جو، اشتہت چاہیں، انفس نفس کی جمع، ہم ان کے، خالدون ہمیشہ رہنے والے، لا نہیں، یحزنو غمگین کرے گا، حزن یحزنو باب ناصر ینصر واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی ہے، ہم ان کو، الفزع گھبرانا، فزع گھبراہٹ کو کہتے ہیں، خوف کو کہتے ہیں، وحشت کی وہ حالت جو کسی خوفناک کام کی وجہ سے ہو، یہ جزا کی قسم ہے، قرآن پاک میں ہے وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، تو فزع گھبرانا، ٹیرر،
الاکبر بڑا، واو اور تتلقى لینے آئیں گے، ملاقات کریں گے، ہم ان سے، الملائکہ فرشتے، ھذا یہ، یوم دن، کم تمہارا، الذی وہ جو، کنتم تھے تم، توعدون وعدہ دیے جاتے۔ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول ہے، یوم جس دن، نطوی ہم لپیٹ لیں گے، تو واو یا اس کا مادہ ہے، طوی یطوی باب، ضرب یضرب جمع متکلم فعل مضارع معروف، طویت الشیء طیا، میں نے کسی چیز کو لپیٹ دیا، کپڑا جیسے درز پہ لپیٹا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے والسماوات مطویات بیمینی، وہ لپٹے ہوئے ہوں گے، تو نطوی ہم لپیٹ لیں گے، السماء آسمان کو، کا تشبیہ کے لیے ہے، جیسے طوی لپیٹنا، یہ مفعول مطلق ہے، طوی یطوی باب ضرب یضرب، السجل نوشتوں کا، اچھا طو واو یا اس کا روٹ ہے طے کرنا، لپیٹنا، طے کرنا، لپیٹنا، فولڈ کرنا، السجل نوشتے، سکرول، سجل کاغذ کا تومار، رجسٹر، صحیفہ، کاپی، پتھر جس پر لکھا جاتا تھا، بعد میں ہر وہ چیز جس پر لکھا جائے، لی واسطے، الکتب کتاب کی جمع، بکس، کما جیسا کہ، بدأنا ہم نے ابتدا کی، بدأ یبدأ با فتح یفتح جمع متکلم فعل ماضی معروف، افعل پہلی، خلق تخلیق پیدائش، نعید ہم لوٹا دیں گے، ہو اس کو، وعدن وعدہ ہے، یہ فعل کی تاکید کے لیے آیا کہ پکی بات ہے، لازمن لازم ہے، پرومس ہے، وعدہ ہے، یہ مفعول مطلق ہے، علینا ہم پر، انا بے شک ہم، کنا ہم ہیں، فاعلین کرنے والے، وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، کتبنا ہم نے لکھ دیا، فی میں، الزبور زبور، زبور زا بارا اس کا روٹ ہے، زبرہ کہتے ہیں لوہے کی بڑی سیل کو، زبر بالوں کے گچھے کو کہتے ہیں، استعارے کے طور پر پارا پارا کی ہوئی چیز۔ قرآن پاک میں ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، زبرت الکتاب کہتے ہیں موٹے خط میں نے کتاب کو لکھا، ہر وہ کتاب جو جلی موٹے خط میں لکھی ہو وہ زبور ہے، اور زبور جو حضرت داود پہ اتری اس کتاب کا نام بھی ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، تو زبور من سے، بعدی بعد، الذکری نصیحت، اچھا قرآن پاک میں ہے آتونی زبر الحدید لوہے کے ٹکڑے، من سے بعدی بعد، الذکر نصیحت ریمائنڈر، انا بے شک، الارض زمین لینڈ، یارثو وارث ہوں گے، ہاں اس کے، عباد بندے یا میرے، الصالحون نیک رائچوس، انا بے شک، فی میں، ہذا یہ، البتہ، بلاغن پہنچا دینا، بلاغ والبلوغ کہتے ہیں، باب ناصر ینصر بالا کا یبلغ ہے، مقصد اور منتہا تک پہنچنا یا کافی ہونا، احکام پر عمل کرنا حصول مقصد کے لیے کافی ہے، تو کفایت کرنا، پیغام، لی واسطے، قوم لوگ، عابدین عبادت کرنے والے، واو اور ماں نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، الا مگر، رحمتن یہ مفعول لہو ہے، رحمت مرسی، لی واسطے، العالمین تمام جہان، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا بے شک، اور ما کافہ و مکفوفہ آگے کوئی یہ عمل نہیں کرتا، جیسے انا آنے والے اسم کو زبر دیتے ہیں تو ما کافی ہو جاتا ہے، آگے یہ عمل کو روک دیتا ہے، یوحا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، انما بے شک، الہکم ایسے ہی، انما الہ معبود، اگر انا ہوتا تو الہ ہوتا، الہ معبود، کم تم سب کا، الہ معبود، واحد ایک، مرکب توصیفی ہے، تو حل کیا، انتم تم، مسلمون مسلم کی جمع فرما بردار، تو ان اگر، تولو وہ منہ موڑے، تولی تفاعل باب تفاعل ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، منہ پھیرنا، منہ موڑنا، تو قل کہہ دو، آذن تو میں نے خبردار کیا، ایذان آذن یؤذن ایذان باب افعال ہے،
واحد متکلم فعل ماضی معروف الاذان کہتے ہیں الاعلام کو، ومنہ اور اسی سے الاذان للصلاۃ اذان بھی ہے۔ آذن تو میں نے خبردار کیا، اذن کان کو کہتے ہیں۔ کم تم کو علا پر سوا ان برابری کے، واو اور حرف عطف ان نافیہ ہے نہیں۔ ادری میں جانتا، واحد متکلم فعل مضارع معروف کیا قریب قریب یہ مبتدا ہے، ام یا یہ حرف عطف ہے، کنیکٹر ہے، جوڑنے کے لیے آتا ہے، بعید دور، فار اوے، ما جو توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو، انا بے شک ہو وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہرا کھلی بات، اونچا کرنا، اوپنلی، من سے، القول بات، اسپوکن ٹاک، واو اور یعلم وہ جانتا ہے، ما جو تکتمون تم چھپاتے ہو، کنسیل کرتے ہو۔ کاتم یکتمو باب نصر ینصر جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، واو اور حرف عطف ان حرف نافیہ ہے نہیں، ادری میں جانتا، لعل شاید ہو وہ، فتنۃ آزمائش، ٹرائل، لکم تمہارے لیے، واو اور متاع سامان، الی تک، حین مدت، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، احکم تو فیصلہ فرما، تو حکم کر، فعل امر ہے باب نصر ینصر، بھی ساتھ، الحق کی حق کے، واو اور حرف عطف ہے، ربنا ہمارا رب، الرحمن الرحمن، المستعان مدد چاہا جانے والا، اسم مفعول واحد مذکر ہے، استعانہ باب استفعال ہے، قرآن پاک میں ایاک نستعین، اسی سے ہے اعانت، مدد، مدد دینا، عین واو نون اس کا روٹ ہے، علا پر، ما جو، تصفون تم بیان کرتے ہو، جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف۔ اب تشریح کر لیتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اس کی محنت، اس کی بھاگ دوڑ رنگ لائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ہم اسے لکھ رہے ہیں، اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، اللہ کے بینک میں ہر چیز ڈپازٹ ہو رہی ہے، اللہ الشکور ہیں، اللہ نمبر لگا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو کسی کام کی ناقدری نہ ہوگی۔ لیکن دو چیزیں، ایمان اور نیک اعمال، خالصتاً اللہ کے لیے کیے گئے نیک اعمال، وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون ممکن نہیں جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ دنیا کی طرف دوبارہ پلٹ سکے، تو یہاں پہ لا زائدہ ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو چلا گیا دنیا سے، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی واپسی نہیں، ایک ہی بار، کوئی سپلی نہیں، دوبارہ سیکنڈ چانس نہیں ہوگا، دوبارہ ری اپیئر نہیں ہوں گے۔ کہا کہ کہیں گے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، انسان چیخے گا اور کہے گا تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میں صدقہ کروں اور میں نیک ہو جاؤں۔ تو صحیح طریقہ، صحیح نیت ہو، اب صحیح نیت کلمہ لا الہ الا اللہ اور صحیح طریقہ محمد الرسول اللہ ہے، تو جو آج بوئیں گے کل جا کر کاٹیں گے۔ تو کہا آگے موفی کا ٹائم ایکسپائر ہو جائے گا، وہ اللہ نے جو بلینک چیک تمہارے ہاتھ میں اعمال کا دیا تھا وہ ختم کر بیٹھے، اب واپسی نہیں۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے نکل پڑیں گے، اتر رہے ہوں گے، پہاڑی سے یا کسی پلینٹ سے، اور ینسلون نسل اولاد کو بھی کہتے ہیں نا، تو ڈیسینڈ اوپر سے نیچے آنا، اولاد نسل کا چلنا، تو وہ نیچے اتر رہے ہوں گے، ہر حصے میں پھیل جائیں گے، سارا پانی پی جائیں گے۔ واقترب الوعد الحق، اور وعدہ برحق کے یہ قریب ہوگا، یعنی یہ سارا
یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کے قریب ہوگا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یک ان کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یا ویلنا، ہائے شامت ہماری، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ تو کہا کہ پہاڑوں سے فوجیں آ رہی ہوں گی، یورش، اور اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، انسانوں کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پتھرا جائیں گی اور کہیں گے کہ ہم خطا کار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم اور تمہارے معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، وہیں تم کو جانا ہے، تمہیں آگ میں ڈالے جانا ہے، تم بھی اور تمہارے معبود۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو وہاں نہ جاتے، جہنم میں نہ جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اب سب کو ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہنا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہاں پہ ان کے لیے اس جہنم میں چلانا ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ تو کہا کہ اگر وہ با اختیار ہوتے جن کو وہ پوجتے ہیں، لات منات عزا ہبل، تو جہنم میں نہ جاتے۔ آگ کے صندوقوں میں ان کو بند کیا جائے گا اور اوپر سے ڈھکن بند کر دیے جائیں گے، ہر شخص اکیلا ہوگا، آگ کے سریے ہوں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جن کے لیے نیکی ہماری طرف سے پہلے ہی ٹھہر چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، وہ عذاب سے محفوظ ہوں گے، ان کو نجات مل جائے گی۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس جہنم کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور جو ان کے دل چاہیں گے ان کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا بھی پریشان نہ کرے گا۔ وتتلقاہم الملائکہ، اور ملائکہ بڑھ کر انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، استقبال ہوگا، ریسیپشن ہوگی، پروٹوکول ہوگا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو الفزع الاکبر کہا کہ 3 نفخے ہوں گے۔ سب سے پہلا نفخہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ نفخہ فزع ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، خوف ہوگا۔ پھر نفخہ صعق ہوگا کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو نفخہ بعث ہوگا کہ لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سب گھبراہٹ کے وقت ہوں گے۔ اور فرمایا کہ فزع الاکبر مومنین کو غمگین نہ کرے گا، وہ محفوظ رہیں گے۔ فزع الاکبر کہتے ہیں جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یا پھر جہنم کو بند کیا جائے گا جب موت کو ذبح کیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ فزع الاکبر قیامت کی صورتحال بہت ہی بھیانک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سینیریو ہمارے سامنے کر دیا۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بتایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فزع اکبر سے مراد یہاں صرف قیامت کے دن کی سختیاں ہی نہیں بلکہ قیامت کے قریب کا زمانے کی سختیاں بھی ہیں۔ احادیث میں ان کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ قرب قیامت کے زمانے میں مسلمانوں کو عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف ایک بہت خوفناک جنگ لڑنا ہوگی۔ اس
جنگ کے کئی مراحل ہوں گے، مسلمانوں کو اس میں بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ظاہری اور مادی اسباب کی صورت میں بھی سامنے آئے گی۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب سرزمین عرب میں ایک مجدد امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ تو مسلمان حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی قیادت میں عیسائیوں اور یہودیوں کے اتحاد کا مقابلہ کریں گے۔ اس سے پہلے خراسان اور افغانستان کے علاقے اور پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہوگا۔ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ، اور اس حکومت کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے افواج بھیجی جائیں گی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد آزمائش کا آخری مرحلہ یاجوج اور ماجوج کی یلغار کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اس کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا میں خلافت نبوت کے طریقے پر علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جو 40 سال رہے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا 5واں دور ہوگا، جس کی خبر احادیث میں دی گئی۔ آپ نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء اللہ ان یرفعها ثم تکون ملکا عادا فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها ثم تکون ملکا جبریہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ ثم سکت۔ آپ نے فرمایا کہ دور نبوت تم میں اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا اس کو ختم کر دے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت کا دور ہوگا، پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا، پھر اس کو ختم کرے گا، جب اس کو ختم کرنا چاہے گا پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، وہ وقت بھی ختم ہوگا، پھر جبر کی فرما روائی ہوگی، اس کو بھی اللہ ختم کر دیں گے، پھر نبوت کے طرز پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تو ہم نے دیکھا پہلا دور نبوت کا، دوسرا دور خلافت کا، پھر ظالم بادشاہت کا دور، پھر غلامی والی ملوکیت تھی، اب آخری دور 5واں دور خلافت علی منہاج النبوہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ زوى لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا، چنانچہ میں نے اس کے تمام مشارق سارے مشرق دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی، اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، اما یعزهم اللہ عز وجل فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها فیکون الدین کلہ للہ۔ کہا روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا، نہ کوئی خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہیں کرے گا، خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں، یعنی لوگ اسلام قبول کر کے خود بھی عزت کے مستحق بنیں گے، اسلام کی بالادستی تسلیم کر کے فرما برداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو کہا سارا کا سارا، راوی کہتا ہے تو میں نے کہا سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ بہرحال یہ پیشین گویا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، قیامت صرف شریر لوگوں پہ آئے گی۔ تو الفزع الاکبر اور زلزلۃ الساعہ کی سختیوں کا سامنا بھی انہی لوگوں کو کرنا ہوگا جو کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنین کو سکون اطمینان کی موت دے کر ان دن کی سختیوں یعنی الفزع الاکبر اور زلزلۃ الساعہ سے
بچا لیں گے۔ بہرحال ان کا پروٹوکول ہوگا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں۔ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح صحیفہ تحریر کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی، ہم نے ابتدا کی، پہلی کریشن کی، ہم دوبارہ اعادہ کریں گے، دوبارہ اس کو لوٹائیں گے، جیسے کھولا تھا ویسے ہی سمیٹ دیں گے۔ وعدن علینا، یہ پکی بات ہے، ہمارے ذمہ وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چنکس میں، مختلف ایپیسوڈز میں ہمیں بتایا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ ایک جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والوں کو اللہ جانشینی دیں گے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ایک جگہ فرمایا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جو انبیاء کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ زمین کے وارث بنیں گے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کرتے رہیں اور ابتدا کریں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربین سے اس کا آغاز کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، بادشاہ سے لے کر وزیر تک آپ سراپا رحمت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، مجھے دشمنوں کے لیے بھی رحمت میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں سراپا رحمت ہوں، کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سنتوں پہ عمل کرنے والا لوگوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن پاک رحمت ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن پاک کتاب ہے، آپ صاحب کتاب ہیں، آپ ورکنگ قرآن ہیں۔ آپ قرآن پاک نالج ہے، آپ عمل ہیں، قرآن پاک علم، آپ عمل ہیں، قرآن پاک قول ہے تو آپ حال ہیں، قرآن پاک تھیوری ہے تو آپ اس کا پریکٹیکل ہیں، قرآن پاک اجمال ہے، آپ اس کی انٹرپریٹیشن، آپ تفصیل ہیں، قرآن پاک متن ہے، ٹیکسٹ ہے تو آپ اس کی تشریح ہیں، قرآن پاک ذکر ہے تو آپ مذکر ہیں، قرآن پاک نصیحت ہے تو آپ ناصح ہیں، قرآن پاک واعظ ہے آپ واعظ ہیں، قرآن پاک ہدایت ہے آپ ہادی ہیں، قرآن پاک نور ہے آپ سراج منیر ہیں۔ بہت پیارا کسی شاعر نے کہا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، 1000 بار اپنا منہ ہم مشک و گلاب سے دھوئیں تب بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انما انا رحمت مہدات، میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جہان کے لیے، تمام عالم کے لیے یہ ایک خوبصورت گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ آپ کی ذات بھی کامل اکمل ہے، رحمت ہے، اور آپ کی تعلیمات بھی رحمت ہے، ان کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں۔ تمام اعمال نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ سنت معمولی کاموں کو نیکیاں بنا دیتی ہے، پیتل کو سونا بنا دیتی ہے، ڈائمنڈ بنا دیتی ہے۔ سنتوں کو وسیلہ بنائیں، آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر رحمت آ نہیں سکتی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ہر کجا بینی جہان رنگو بو، آنکھ از خاکش بروجد آرزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ تو آپ کے طریقوں پہ چلتے رہیں گے
آپ کے طریق رحمت سراپا رحمت ہے۔ قل کہہ دیجئے انما یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اے نبی ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، فہل انتم مسلمون، کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ رحمت کے مستحق بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ تو کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے یکساں طور پر تمہیں خبردار کر دیا ہے، وَإِنْ أَدْرِي، اور اب میں یہ نہیں جانتا، أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کیا وہ چیز قریب ہے یا دور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، چپکے چپکے باتیں کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہیں خاص وقت تک کے لیے مزہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قَالَ، اس نے کہا، رَبِّ احْکُم بِالْحَقِّ، آخر کار رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ دعا پر اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ جب یہ مخالفت سے باز نہ آئے تو آپ نے دعا کی اور مخالفین کو ودا کیا۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اے لوگو جو تم باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ تو مخالفت سے جب یہ باز نہ آئے تو تب دعا کی۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون، میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، ما کانوا وحیث کانوا، جہاں کہیں وہ ہوں۔ آپ کی قربت تقوی سے ملتی ہے۔ ہر جگہ رحمتیں چھا گئیں صحابہ کے ذریعے جو آپ کے اسٹوڈنٹس تھے، تو ذلت کا سبب آج قرآن پاک سے دوری ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، خور از محجوری قرآن شدی، شک و سنجے گردش قرآن شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندہ، در بغل داری کتاب زندہ، تم شبنم کی طرح زمین پر گر جاؤ، عاجز ہو جاؤ۔ آج تمہاری ذلت کا سبب قرآن پاک سے دوری ہے اور تم الزام گردش زمانہ کو دیتے ہو۔ آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کہ کیسے اپنے جانی دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے معاف کر دیا۔ جو آپ کی رسالت پر ایمان لایا وہ رحمت میں آ گیا۔ ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، اور حضرت علی باب العلم بن گئے۔ تو آپ کے پیغامات، آپ کی کتاب، آپ کی تعلیمات، ہر چیز مکتوب ہے، لکھی ہوئی، ریکارڈڈ موجود ہے۔ آپ مومنین کے لیے دنیا آخرت میں رحمت بن کر آئے۔ آپ نے تکلیف کو، آپ نے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو بھی آپ نے جنت کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یاد رکھیے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کہ آپ نے بدبودار اشیاء کھا کر آنے والوں کو مسجد نبوی سے نکال دیا کہ کسی مسلمان کو اپنے بدبو سے تکلیف مت دو۔ فضول سوالات پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاذ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے لمبی نماز پڑھائی تو آپ غصے میں آئے۔ آپ نے فرمایا افتان یا معاذ، لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو۔ اور یہ سورت دیکھیں کہ اقترب سے شروع، قریب پہ اب ریپ اپ ہو رہی ہے۔ اگلی سورت قیامت کے ذکر سے شروع ہوگی۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم آگے پہنچاتے رہیں۔ دیکھیں ہم نے سورت کہف میں تذکرہ پڑھا
یاجوج ماجوج کا یہ ایک قوم ہے، یا تو یہ جنات میں سے ہیں یا پھر حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، انسان ہوں گے۔ بہرحال پہلے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ خاص علاقے پر ان کی یلغار ہوئی، پھر ذوالقرنین نے دیوار بنائی۔ اجیج آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، آگ ان کے تابع ہوگی، آگ سے یہ کام لیں گے، آگ سے تباہی پھیلائیں گے، آگ کے تیر پھینکیں گے، ان کی جنگیں آگ سے ہوں گی، ان کی فساد انگیزیوں سے لوگ تنگ آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ کی بد دعا سے یہ ہلاک ہوں گے، ان کی لاشوں کی بدبو ہر طرف پھیلے گی اور زوردار بارش سے زمین صاف ہوگی، پھر پرندے ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں ان کا ظہور ہوگا، تیزی اور کثرت سے پھیل جائیں گے، شرارتوں سے اہل ایمان تنگ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کوہ طور پر مومنین کے ساتھ پناہ گزین ہوں گے، یاجوج ماجوج دریاؤں کا سارا پانی پی جائیں گے، مادی ترقی کے یہ عروج پر ہوں گے، کثرت ایسی ہوگی کہ یہ زمین کو ڈھانپ لیں گے۔ پہلے ہم پڑھ چکے کہ یوم ازین یموج فی بعدین کہ آپس میں یہ الجھ پڑیں گے۔ مومن کو دیکھیں کانٹا چبھنے پر بھی اجر ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوں گے۔ قیامت کی آپ نے 10 علامتیں بتائیں کہ دخان ہوگا، دھواں، دجال، دابۃ الارض، وہ زمین سے جانور نکلے گا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے 3 جگہوں پہ دھنسنا، زمین دھنسے گی، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب، اور یمن سے ایک سخت آگ آئے گی جو میشر کی طرف ہانکے گی۔ تو یہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، جب اتنا سوراخ کرتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں، ان کا سردار کہتا ہے واپس لوٹ چلو، کل ہم اس کو گرا دیں گے۔ اگلے دن وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جب اللہ کا ارادہ ہوگا تو انشاءاللہ کہیں گے اور کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو گرا دیں گے، اور پھر اگلے دن یہ اس کو گرائیں گے اور پھر لوگوں پہ چڑھ دوڑیں گے۔ تو بہرحال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ الملحمۃ العظمیٰ جب ہوگا تو تب یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ ناگہانی موت مومن کے لیے راحت ہے اور بدکار کے لیے غصے کی پکڑ ہے۔ اچھا، اسٹیفن ہاکنگ اپاہج ہو گیا تو اس نے پیرالائزڈ ہو گیا، یہ سائنسدان، اس نے ٹاکنگ کمپیوٹر ایجاد کیا، یہ پلکوں سے میسیج دیا کرتا تھا، کمپیوٹر لفظوں کی فارم میں لے آتا۔ اس نے 15 کتابیں لکھی تھیں، تو ساری اس کی جو ریسرچ ہے ٹائم، انرجی اور کائنات کے بارے میں ہے، وہ بلیک ہول کے بارے میں، فلا اقسم بمواقع النجوم جو اللہ نے پہلے بتایا، اس کی ساری تھیوری قرآن پاک کی تھیوری ہے کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، روز نئی گلیکسیز، ستارے نکل رہے ہیں، کائنات میں بلیک ہولز ہیں، ان میں انرجی ہے، نئی کہکشائیں نکل رہی ہیں، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اس کے نام پہ ہاکنگ ریڈیشن ہے، یہ سائنس کی طرف سے اس کو ٹریبیوٹ ہے۔ سائنس نے ثابت کیا کہ اس نے فزکس میں کمال کر دیا، یہ بہت سیکنڈ سپر جینیس ہے۔ یہ 2018 تک رہا۔ بہرحال قرآن پاک میں نبی امی کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سائنسی جو آج ریسرچ ہو رہی ہے ہمیں پہلے ہی بتا دی گئی کہ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ ایکسپینشن جب رکے گا تو یہ کائنات کولیپس کرے گی، زیرو پہ آئے گی اور دوبارہ بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا کریں، اور اللہ کرے کہ قرآن پاک سے ہمارا ایسا تعلق بنے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں
تو اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اب دیکھیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمتیں، ان کو ہم نے ایکسپیرینس کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کو ایکسپیرینس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی سراپا رحمت بن جاتی ہے۔ یاجوج ماجوج، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ قرب قیامت کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا سیلاب آئے گا۔ جیسے پہلے بات ہو چکی کہ ذوالقرنین کے زمانے میں وہ دیوار بنائی گئی۔ اچھا، اس سلسلے میں کچھ مفسرین کی اوپینین ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران جو یورپی اقوام کی یلغار ہوئی ہے، کولونیزیشن ہوئی ہے، وہ اس آیت کا مصداق ہے کہ انہوں نے پورے ایشیا اور افریقہ پر قبضہ جما لیا تھا، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ وہ اقوام ہیں جو مختلف ادوار میں مہذب دنیا پر حملہ آور ہو کر ظلم و ستم اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ بہرحال قرب قیامت کے زمانے کے حالات و واقعات کی جو تفصیل ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کا سیلاب آئے گا، ایک بہت خوفناک جنگ جس کو الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، اور عیسائی روایات میں اس کو آرماگیڈون اس طرح کا بتایا گیا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے مقابل ہوں گے۔ فلسطین، شام اور مشرق وسطیٰ کا علاقہ بنیادی طور پر میدان جنگ بنے گا، بڑی تباہی پھیلے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی حضرت فاطمہ کی نسل اور حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس سے پہلے خراسان اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، اور ان علاقوں سے مسلمان افواج مشرق وسطیٰ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جائیں گے۔ اس جنگ میں بالآخر فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ تائید ہوگی، آپ یہودیوں کو ختم کریں گے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک خاص تاثیر ہوگی جس کی وجہ سے نگاہ پڑتے ہی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ پھر دجال جو مسیح ہونے کا جھوٹا دعوے دار ہوگا، آپ اس کو، حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے۔ دجال بھاگنے کی کوشش میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اس کو مقام لد پر جا کر لیں گے اور قتل کریں گے۔ تو یہ تمام واقعات ہیں جو قرب قیامت کے قریب ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک سے چمٹے رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور ان تمام عذابوں سے ہم دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا کرے، اور دنیا آخرت کے شر سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔